ایک شخص تھا عفیف الکندی ان کا نام تھا. عفیف الکندی واز اے مرچنٹ. وہ ٹریڈر تھے, مال کا آنا جانا ان کو کرتے تھے. وہ مکہ آئے عباس بن عبد المطلب کے پاس, اور ابھی تک دین بالکل کچھ دن ہی ہوئے تھے دین کو آئے ہوئے, بلکہ کچھ ایک دو مہینے ہو چکے تھے. اور سبحان اللہ ہوا یہ کہ جب وہ عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے, اینڈ عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو وہ مرچنٹ تھے, مکہ میں کپڑے خریدا بیچا کرتے تھے, پرفیومز لیا بیچا کرتے تھے. تو جب ان کے پاس آئے اور کہتے کہ میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا, اور وہ دیکھا کہ میں جب مکہ میں داخل ہو رہا تھا اور سورج اپنی بلندی پہ تھا, ایٹ اٹس پیک, تو میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ ہاتھ اوپر کھڑے کر کے کعبہ کے سامنے دعا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, اس نے بھی اس کی طرح ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اور وہ دعا کر رہی ہے, اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں. And everyone else was ignoring them. کوئی ان کو اٹینشن نہیں دے رہا تھا, کوئی ان کو ایک فوکس نہیں دے رہا تھا, کوئی ان کو پریز نہیں کر رہا تھا. And everybody was ignoring them. Nobody cared about them, what they are doing. Nobody was supporting them. ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا. وہ تین جب سورج اپنی پیک پہ تھا, مکہ کی گرمی, اس میں ہاتھوں کو اوپر کر کے جو ہے وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں. ایک عجیب معاملہ دیکھا میں نے. I've never seen this before. تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ محمد ہے, میرا نیفیو, یا ابن عمی, اور یہ کہتا ہے کہ اس کا جو رب ہے وہ خالق السماوات والارض ہے, آسمان اور زمین کے بنانے والا ہے, اور یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں جس کو کوئی فالو نہیں کرتا سوائے ان تینوں کے. اللہ اکبر. یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, اور اس کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا سوائے ان تینوں اسٹرینجرز کے, ان تینوں لوگوں کے. And what happened? After many years, فتح مکہ ہونے کے بعد عفیف الکندی جن تک یہ دین پہنچا, جب ان تک میسج پہنچا تو انہوں نے جب میسج سنا and he realized کہ this is the دین حق, تو وہ ہمیشہ اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت رابعا, یا لیتنی کنت رابعا, ہائے کاش, ہائے افسوس, کاش میں چوتھا ہوتا, کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا, اور وہاں پہ ان کی میں بات سنتا. اور یہ دین سبحان اللہ آپ دیکھیں چلا کیسے. جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ان دا بگننگ آف اسلام اینڈ دین اپنی کلوز ریلیٹیوز کو انہوں نے دعوت دینا شروع کی, کبھی کھانے پہ, کبھی کسی گیدرنگ پہ, کبھی کسی گیدرنگ پہ, اینڈ دا فرسٹ ٹائم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب کو بلایا, اور ان کی فیملی والی آئی, ان کی فیملی یعنی قریب آئے, تو ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ اٹیک کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ کہیں گے ہاں ہم تمہاری بات لازمی مانیں گے, کیونکہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, ایماندار, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو فرمایا کہ میں پھر جان لو کہ اس دین کو لے کے آیا ہوں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا تشرک بہ شیئا. یہ دین وہ دین ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی اور عبادت نہیں کرے گا, اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کی مثال فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں سے میرا ساتھ دے. اینڈ ٹو ہز شوق, جو قریبی رشتہ دار تھے, جو پہلے بڑے جذبے میں کہتے کہ آپ سے بڑا صادق اور آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں, لیکن ایز سون ایز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ یہ میں دین لے کے آیا ہوں اور اس دین کو کون فالو کرے گا, میری مدد کون کرے گا, they loved محمد. اس لیے کسی نے بولا نہیں, کسی نے رپلائی نہیں کیا, لیکن کسی نے ہاتھ بھی کھڑے نہیں کیا. And after a weird awkward silence, Ali bin Abi Talib, a young kid of like 10 years of age, he raises his hand and he said, I'll assist you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this makes the situation more awkward اس لحاظ سے کہ کوئی بڑا, کوئی ہاشمی, کوئی خاندان والا مدد نہیں کر رہا, ایک بچہ ہاتھ اوپر کر رہا ہے. صرف اس کے ایک بچے نے بات مانی, یعنی اس کا میسج اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اور یہیں پہ ابو لہب نے کہا کہ محمد والعیاذ باللہ کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے, وہ ٹو یو محمد, تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے. اینڈ آل آف دم لیفٹ اوے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ہز شاک اینڈ سرپرائز کہ نو بڈی, اور یہ تو اسٹیٹمنٹ تھی ورقہ بن نوفل کی کہ تمہیں تمہارے ریلیٹیوز چھوڑ جائیں گے, لیکن دا پوائنٹ ہیئر از ہو اسٹوڈ بائی دا سائڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی بن ابی طالب. ایز اے ینگ بوائے
کھڑے ہیں. اسٹرینج دین ہے, صرف خدیجہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی بن ابی طالب ہیں, اور ابھی اسلام کی بالکل شروعات ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع ملا اور اللہ نے جب حکم دیا تو حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ نکل گئے اور اپنے بستر پہ کس کو لیٹنے کا حکم دیا؟ کہا کہ علی آئیں میرے بستر پر لیٹیں. امیجن, یہ کوئی بہت لگژری سلیپ نہیں تھی. یہ سمجھ لیں کہ پیپل ول کم, اور وہ 7 ڈیفرنٹ ٹرائبز کے لڑکے واریئرز کٹھے ہو کے آئے کہ ول کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ. اور ہو سکتا تھا کہ وہ چادر نہ اٹھاتے اور سیدھا سٹرائک کرتے اور حضرت علی شہادت پا جاتے, لیکن سٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں حضرت علی کو لٹاؤں اپنے بستر پہ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کوئی نہ کوئی لیٹا ہوا ہے, محمد از ان ہز پلیس. اور دوسری ریزن کہ چاہے ابو سفیان, ابو لہب سارے مجھے مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی امانتیں تو میرے پاس ہیں, ان کو تو میں نے واپس کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ لیٹس ہیو دا واچ آف ابو سفیان اور اس کا جو ہے نا ابو جہل کا مال میں رکھ لیتا ہوں اور ابو لہب کی یہ چیز رکھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے مارنے لگے ہیں. نہیں, الصادق الامین, صادق اور امین تھے. علی بن ابی طالب کو لٹایا کہ ان کی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر کے آنی ہے آپ.